بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق جن چیدہ باتوں پر روشنی ڈالیں گے ان میں نمایاں یہ ہیں۔ جب عمیر رضی اللہ عنہ کی سوتیلے والد جلاس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ جب عمیر کے والد نے کہا کہ عمیر جھوٹا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حالت ہوئی؟ جب وہ غصے اور بے بسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگے، اس وقت اللہ نے آپ کے حق میں کون سی آیت نازل کی؟ جلاس آیت سن کر کیوں کانپ اٹھا اور اس کی زبان کیوں گنگ ہو گئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ توبہ کیوں شروع کر دی؟ اس ساری تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ اس آڈیو کو پورا سنیں۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے یتیمی اور فقر و فاقہ کا جام اس وقت پیا جبکہ آپ نے ابھی گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا بھی نہیں سیکھا تھا۔ ان کا باپ ملک عدم کو اس حالت میں پوچھ کر گیا کہ اس نے اپنے پیچھے کوئی مال و متاع نہ چھوڑا اور جو اولاد کے کام آ سکے، لیکن ان کی والدہ نے کچھ عرصہ کے بعد قبیلہ اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا اور اس نے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جلاس بن سوید کے حسن سلوک، ہمدردی اور فیاضی نے عمیر کو یہ بلا ہی دیا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ جناب عمیر جلاس بن سوید کے ساتھ اس طرح پیش آتے جیسے کوئی فرمر ممبردار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جناب جلاس بن سوید نے بھی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنے دل میں اس طرح جگہ دی جیسے کوئی شفیق باپ اپنی اولاد کو دل میں بساتا ہے۔ جوں جناب عمیر نشوونما پاتے اور جوان ہوتے گئے تو جلاس کے دل میں ان کی محبت بڑھتی چلی گئی، کیونکہ ان کی ہر ادا سے ذہانت، شرافت ٹپکتی، صداقت، دیانت ان کے ہر عمل سے نمایاں نظر آتی۔ حضرت عمیر بن سعد ابھی 10 سال کے نہ ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جد ہی ان کے پاکیزہ، رقیق اور صاف و شفاف دل میں ایمان راسخ ہو گیا۔ اسلام ان کی دل کی زرخیز زمین میں پانی کی طرح سرایت کر گیا۔ انہیں نوعمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب یہ نماز کے لیے مسجد نبوی آتے جاتے تو ان کی والدہ محترمہ اپنے لخت جیر کو کار خیر میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ کبھی تو وہ خوشی کے اظہار میں اکیلی ہوتی اور کبھی اس کا خاوند بھی خوشی میں شریک ہوتا۔ اس نوجوان صحابی عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی نہایت خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک عنفان شباب میں ہی ایک ایسے سخت ترین تجربے اور کڑے امتحان سے گزرنا پڑا کہ کم ہی کسی نوجوان کو اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ وہ یہ کہ 9 ہجری کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک پر رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا اور مسلمانوں کو جنگی تیاری کا حکم دے دیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی جنگ کا منصوبہ ترتیب دیتے تو تمام تر تیاری منصوبہ بندی کو صیغہ راس میں رکھتے۔ جس سمت کو لشکر اسلام روانہ کرنا ہوتا بظاہر اعلان کسی دوسری سمت کا کہتے، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے یہ پالیسی اختیار نہ کی بلکہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ کہاں جانا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو منزل بہت دور تھی اور راستہ بھی نہایت دشوار گزار تھا اور مقابلے میں دشمن بھی بہت طاقتور تھا۔ آپ نے اس موقع پر اس لیے ہر بات کی وضاحت کر دی تاکہ صحابہ کرام معاملے کی نزاکت کو سمجھے اور خوب اچھی طرح تیاری کرنے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ گرمی شدید تھی، پھل پک چکے تھے، درختوں کا سایہ بھلا معلوم ہوتا، طبیعتوں میں سستی و کسل مندی کا غلبہ نظر آنے لگا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور انتہائی ذوق و شوق سے جنگی تیاری میں مصروف ہو گئے، لیکن منافقین مختلف ہیلے بانے کرنے لگے، مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے اور اپنی نچی محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف عرضہ سرائی کرنے لگے۔ لشکر اسلام کی روانگی سے چند روز پہلے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ
مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان پورے شوق سے جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں۔ مہاجرین و انصار کی معزز خواتین نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قیمتی زیورات پیش کر دیے تاکہ آپ ان کی قیمت لشکر اسلام کی تیاری میں صرف کریں۔ حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے کندھوں پر اشرفیوں کا تھیلا اٹھائے تیزی سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ساری رقم چشم و زن میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر بیچ رہا ہے تاکہ اس قیمت سے جہاد کے لیے تلوار خرید سکے۔ حضرت عبیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے جوش، ولولہ اور جذبہ جہاد کے منظر بار بار آنے لگے تو آپ کی دلی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن وہ اس بات پر بڑا تعجب کرتے کہ جلاس بن سوید چپکے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جہاد کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا اور نہ ہی باوجود خوشحالی کے رائے خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ جلاس بن سوید کی ہمت بڑھائے اور اس کے دل میں حمیت، احساس اور جذبہ جہاد پیدا کرے، تو اس نے وہ تمام مشاہدات بیان کرنے شروع کر دیے جن کا بچشم خود نظارہ کیا تھا، اور خاص طور پر ان اہل ایمان اور قدسی صفات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت بیان کی جنہوں نے جہاد کے لیے لشکر اسلام میں شمولیت کی درخواست دی، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر درخواست مسترد کر دی کہ ان کے پاس سواری نہیں اور منزل بہت دور ہے، تو وہ اپنی ناکامی اور بے بسی پر زار و قطار رو رہے تھے اور غم سے اس قدر نڈال تھے کہ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی، لیکن جلاس پر ان کی گفتگو کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس نے ساری روایات سننے کے بعد ایک ایسی جلی کٹی بات کہی کہ جسے سن کر نوجوان صحابی عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ حیران و ششدر رہ گئے۔ جلاس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت میں سچے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ جلاس بن سوید کے منہ سے یہ بات سن کر انگشت بدداں رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلاس جیسے ذہین و فطین اور دانشمند شخص کے منہ سے اس قسم کی بری بات بھی نکل سکے گی جو کہنے والے کو فوری طور پر دائرہ اسلام سے خارج کر دے اور کفر کی حدود میں بلا روک ٹوک داخل کر دے۔ یہ بات سنتے ہی عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچ وچار کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ جلاس کی اس کیفیت آزار باز سے پہلو تہی اختیار کی گئی اور اس پر پردہ ڈالا گیا تو صریحاً اللہ تعالیٰ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہوگی، اور اس خاموشی اور پردہ داری سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور اس طرز عمل سے ان منافقوں کو تقویت ملے گی جو در پردہ اسلام کو مٹانے کے لیے آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس راز کو افشا کر دیا جائے تو پھر اس شخص پہ گراں گزرے گا جسے میں والد کا درجہ دیتا ہوں، اور اس نے اپنے حسن سلوک اور فیاضی سے مجھے یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا، اور اقتصادی تعاون سے مجھے مالدار بنا دیا، اور مجھے باپ کی وفات کا غم بلا دیا۔ میں نے سوچا کہ اس نازک مرحلے پر کون سی کڑوی گولی نگلی جائے۔ پھر یکدم میں نے جلاس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بخدا روئے زمین پر رسول اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تھے، لیکن آج آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو آپ رسوا ہو جائیں گے، اگر خاموش رہتا ہوں تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہوں، اس طرح میں اپنے آپ کو تباہ برباد کر بیٹھوں گا۔ میں تو یہ بات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے جا رہا ہوں، اب آپ اپنا انجام سوچ لیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے چل دیے، اور جو کچھ جلاس بن سوید کی زبانی سنا تھا میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر کو اپنے پاس بٹھا لیا اور جلاس کو بلانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد جلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور آپ کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا عمیر کے سامنے تم نے یہ بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت میں سچے ہیں تو ہم پھر گدھوں سے بھی بدتر ہیں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جلاس اور عمیر رضی اللہ عنہ کو بغور دیکھنے لگے تاکہ ان کے چہروں کی تاثرات سے اندازہ لگا سکیں کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ حاضرین مجلس سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک منافق کہنے لگا، دیکھو یہ نوجوان سانپ کی مانند احسان فراموش نکلا کہ جس نے اسے دودھ پلایا اسے ہی ڈانگ مارا۔ دوسرے ساتھی کہنے لگے، نہیں بلکہ یہ نوجوان تو نہایت شریف الطبع ہے، اس کی تو نشوونمائی اطاعت الہی کے ماحول میں ہوئی۔ اس کے چہرے کے تیور ہی بتاتے ہیں کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر کی طرف دیکھا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہیں، اور بے خودی کے عالم میں بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا ہے، الہی میری بات اپنے نبی علیہ السلام پر واضح کر دے، الہی میری بات اپنے نبی علیہ السلام پر واضح کر دے۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، حضور میں بالکل سچا ہوں، میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ عمیر نے میرے متعلق جو کچھ آپ کو کہا وہ بالکل جھوٹ ہے، بخدا میں نے کوئی ایسی گستاخی نہیں کی۔ ابھی اس نے اپنا حلفیہ بیان ختم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں عمیر بن سعد کی طرف منتقل ہوگی۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہچان گئے کہ اب وحی نازل ہوگی۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ سہم گیا اور سب کی نگاہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جم گئی۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور عمیر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے، اور تمام حاضرین کی کیفیت بھی یہی تھی، یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا اثر زائل ہو گیا اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یخلفون باللہ ما قالوا یخلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا منہم الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فان یتوبوا یک خیرا لہم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ جلاس یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھبراہٹ سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آہوزاری کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ میری توبہ، یا رسول اللہ میری توبہ، یا رسول اللہ عمیر نے سچ کہا اور میں جھوٹا ہوں، یا رسول اللہ اللہ سے کہیں کہ وہ میری توبہ قبول کر لیں، یا رسول اللہ میں آپ پر قربان۔ اس موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے نوری ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے اپنا دست مبارک عمیر رضی اللہ عنہ کے کان پر رکھ اور فرمایا، میرے عزیز، آپ کی اس کان نے بالکل صحیح سنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس حادثہ کے بعد جلاس بن سوید دل سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل ہوئے اور پھر پوری زندگی صحیح اسلامی کردار پیش کیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی جلاس بن سوید کے سامنے عمیر بن سعد کا نام لیا جاتا تو فوراً یہ کہتے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے مجھے کفر سے بچا لیا اور جہنم سے میری گردن آزاد کر دی۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا صرف یہی روشن اور خوش آئندہ واقعہ نہیں، بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اس سے بھی زیادہ ایمان افروز اور روح پرور ہیں اور آپ کی زندگی کے روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تھے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے حالات۔ اب ہم ان کی باقی زندگی کے متعلق بات کرتے ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ علاقہ حمص کے باشندے اپنے گورنر کے خلاف بڑے زبان دراز اور شکایتی واقع ہوئے تھے۔ جب ان کے پاس کسی کو گورنر بنا کر بھیجا جاتا تو وہ اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے
اور مختلف قسم کے عیب نکالنے لگتی۔ بالآخر اس کے خلاف زبردست معاذ قائم کر کے خلیفۃ المسلمین سے پرزور مطالبہ کرتے کہ اسے فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے اور اس کی جگہ کسی بہتر شخص کو متعین کیا جائے۔ اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ عزم کیا کہ اب ایسا گورنر مقرر کروں گا جس کا کردار مثالی ہو اور باشندگان حمص کو انگشت نمائی کا موقع نہ ملے۔ اس منصب کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر انتخاب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ پر پڑی، لیکن وہ بلاد شام میں لشکر اسلام کے سپہ سالار کی حیثیت سے شہروں کو آزاد کرتے، قلعوں کو فتح کرتے، قبائل کو زیر فرما کرتے اور مفتوحہ علاقوں میں مساجد بناتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس حوصلہ افزا پیش قدمی کے باوجود امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے انہیں حمص کا گورنر مقرر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ میرا یہ خط ملتے ہی حمص روانہ ہو جائیں اور وہاں پہنچ کر بحیثیت گورنر اپنے فرائض سر انجام دیں۔ امیر المؤمنین کا حکم ملتے ہی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ حمص روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا۔ نماز کے اختتام پر ان سے خطاب کیا، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، لوگوں، اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعے اور ایک مضبوط دروازے کی مانند ہے۔ حقیقتاً اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق و صداقت کا پیغام ہے۔ سن لو، اسلام کا قلعہ اس وقت تک ناقابل تسخیر رہے گا جب تک تمہارا سلطان طاقتور رہے گا۔ بلا شبہ سلطان کی طاقت کوڑے مارنے اور قتل و غارت کرنے میں نہیں، بلکہ اس کی طاقت کا راز عدل و انصاف، حق و صداقت اختیار کرنے میں ہے۔ پھر آپ اپنے مختصر خطبے میں پیش کیے ہوئے دستور العمل کو نافذ کرنے کے لیے ہمتاً مصروف ہو گئے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے حمص میں گورنر کی حیثیت سے 1 سال کا عرصہ گزارا۔ اس عرصے میں نہ تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کوئی خط لکھا اور نہ بیت المال کے لیے کوئی رقم بھیجی۔ اس صورتحال سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں شبہات پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کو گورنروں کے بارے میں بہت اندیشہ تھا کہ کہیں وہ عہدہ و منصب اور مال و متاع کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان کی نزدیک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں تھا۔ آپ نے اپنے سیکرٹری سے کہا، عمیر بن سعد کو خط لکھو کہ جو نہیں میرا خط ملے حمص کو خیر آباد کہہ کر سیدھے میرے پاس چلے آؤ، اپنے ساتھ وہ مال بھی لیتے آنا جو اب تک بیت المال کے لیے وصول کیا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط ملا تو فوراً ایک تھیلا جس میں کچھ زاویرات تھا، 1 عدد برتن وضو کے لیے، اور ہاتھ میں اپنی کلاڑی پکڑی اور حمص کی گورنری کو خیر آباد کے کر کشاں سوئے مدینہ چل دیے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے تو ان کا رنگ سیاہی مائل، جسم نہایت لاغر و نحیف ہو چکا تھا، سر اور داڑھی کے بال کافی بڑھ چکے تھے، سفر کی مشکلات کے آثار آپ کے چہرے اور جسم پر نمایاں تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پوچھا، عمیر تجھے کیا ہوا؟ عرض کی، امیر المؤمنین مجھے کچھ نہیں ہوا، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آج آپ کے پاس اپنی تمام دنیا اٹھا لایا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع کتنا ہے؟ فاروق اعظم کا خیال تھا کہ یہ بیت المال سے بہت سا مال و متاع اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے بتایا، میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں میرا زاد راہ ہے، ایک پیالہ ہے جس میں میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور اس سے اپنا سر اور کپڑے بھی دھوتا ہوں، ایک برتن پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اے امیر المؤمنین، اس سامان کے علاوہ ساری دنیا میرے لیے فضول ہے، مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ حمص سے پیدل چل کر آئے ہیں؟ عرض کی، ہاں یا امیر المؤمنین۔ فرمایا، اتنے بڑے اور اہم منصب کے باوجود آپ کو ایک سواری بھی نہ دی گئی جس پر آپ سوار ہو کر یہاں آتے؟ عرض کی، نہ ہی باشندگان حمص نے کوئی سواری دی اور نہ ہی میں نے ان سے طلب کی۔ آپ نے فرمایا، وہ مال و متاع کہاں ہے جو اپنے ہمراہ بیت المال کے لیے لائے ہو؟ عرض کی، میں تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لایا۔ آپ نے پوچھا، کیا ہوں؟ عرض کی، جب میں حمص پہنچا تو وہاں کے باشندوں میں سے صلحاء و اتقیاء کو اکٹھا کیا اور ٹیکس جمع کرنے کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ جب بھی وہ کوئی مال اکٹھا کرتے تو میں ان سے مشورہ لیتا اور مناسب جگہ پر خرچ کرتا اور مستحقین میں تقسیم کر دیتا۔
یہ رویداد سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سیکرٹری سے کہا عمیر کے لیے حمص کی گورنری کی تجدید کر دو تاکہ یہ وہاں جا کر دوبارہ اپنا منصب سنبھال لیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل نہیں، میں ہرگز یہ منصب نہیں چاہتا ہوں، امیر المؤمنین مجھے معاف کیجیے، میں آج کے بعد نہ تو آپ کے کہنے پر اور نہ آپ کے بعد کسی کے بھی کہنے پر یہ منصب سنبھالوں گا۔ پھر آپ نے امیر المؤمنین سے مدینہ منورہ کی ایک نواحی بستی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسیح کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو اس بستی میں آباد ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے قابل اعتماد ساتھی جناب حارث کو حکم دیا کہ عمیر بن سعد کے پاس میدان بن کر جائے، اگر وہاں مال و دولت کے آثار دیکھے تو فوراً اسی حالت میں واپس آ جائے، اگر دیکھے کہ وہ تنگ حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ فاروق اعظم نے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے سپرد کر دی۔ جناب حارث امیر المؤمنین کا حکم سنتے ہی روانہ ہو گئے اور حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے گاؤں پہنچ کر ان کے گھر کا پتہ معلوم کیا، ان سے ملے، سلام عرض کیا۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا اور پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب حارث نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ سے حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا باشندگان مدینہ کا کیا حال ہے؟ عرض کی سب خیریت سے ہیں۔ پوچھا امیر المؤمنین کیسے ہیں؟ عرض کی بالکل ٹھیک ہیں۔ پوچھا کیا آج کل وہ شرع حدود نافذ نہیں کرتے؟ کہا کیوں نہیں، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو عبرتناک سزا دی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سن کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا الہی عمر رضی اللہ عنہ کی مدد فرما، الہی میں جانتا ہوں اسے تیرے ساتھ اور تیرے دین کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ جناب حارث حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ کے ہاں 3 دن ٹھہرے، ہر روز ان کی تواضع کے لیے جو کہ صرف ایک روٹی پیش کی جاتی۔ جب تیسرا دن گزرا تو ایک شخص نے کہا آپ نے تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اور اس کے اہل خانہ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی ہے، ان کے پاس تو صرف یہی روٹی ہوتی ہے جو روزانہ تجھے کھلا دیتے ہیں، اس طرح مسلسل بھوکے رہنے سے تو وہ نڈھال ہو جائیں گے، اب آپ یہاں قیام کرنے کی بجائے میرے گھر تشریف لے چلیں۔ یہ بات سنتے ہی جناب حارث نے دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جناب حارث نے بتایا امیر المؤمنین نے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے، آپ نے فرمایا یہ واپس لے جائے، امیر المؤمنین کو میرا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا کہ عمیر کو اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی بیوی یہ باتیں سن رہی تھی، اس نے کہا عمیر یہ رقم لے لو، اگر تمہیں ضرورت پڑی تو خرچ کر لینا ورنہ محتاجوں میں تقسیم کر دینا۔ جب جناب حارث نے خاتون کی یہ بات سنی تو دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت عمیر نے وہ دینار لیے اور اسی رات تمام کے تمام حاجت مندوں اور شہداء کے بچوں میں تقسیم کر دی۔ جب جناب حارث واپس مدینہ پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا آپ نے وہاں کیا منظر دیکھا؟ عرض کی امیر المؤمنین بہت ہی تنگ دستی دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم انہیں دینار دینے دے آئے ہو؟ عرض کی ہاں امیر المؤمنین۔ آپ نے فرمایا انہوں نے وہ دینار کیا کیے؟ عرض کی مجھے علم نہیں، البتہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک درم بھی اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا ہوگا۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ فوراً مدینہ پہنچو اور اس سے ملو۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ خط ملتے ہی مدینہ روانہ ہو گئے۔ امیر المؤمنین کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور نہایت احترام سے اپنے پاس بٹھایا، پھر محبت بھرے انداز میں پوچھا عمیر میں نے جو دینار بھیجے تھے انہیں آپ نے کہاں صرف کیا؟ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ مجھے دینار دینے کے بعد ان کے متعلق کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری دلی تمنا ہے۔ آپ نے فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ میں حقیقت حال معلوم کروں، برائے مہربانی آپ ضرور بتائیں۔ فرمایا میں نے وہ جمع کر لیے تاکہ اس دن کام آ سکیں جس دن مال اور اولاد کام نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان بندگان خدا میں سے ہیں
جو ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا ان کے لیے اناج اور کپڑوں کا جوڑا فوراً تیار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین، اناج کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں آتے ہوئے اہل خانہ کے لیے تھوڑے سے جو گھر چھوڑ آیا ہوں، جب یہ ختم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور رزق عطا فرما دیں گے۔ البتہ کپڑوں کا جوڑا میں اپنی بیوی کے لیے لے جاتا ہوں کیونکہ اس کا لباس بہت بوسیدہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس ملاقات کو ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو رب ذوالجلال کی طرف سے بلاوا آ گیا تاکہ یہ اپنے پیارے نبی سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور دلی تمنا کے مطابق اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے، کیونکہ بڑی شدت سے انہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق تھا، اور وہ آخرت کے سفر پر اطمینان دل سے روانہ ہوئے، اس طرح کہ ان کے کندھوں پر دنیا کا کوئی بوجھ نہ تھا۔ البتہ آپ کے پاس نور ہدایت و تقوی و اخلاص کی دولت تھی۔ جب آپ کے وصال کی خبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے شدید حسن و ملال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میری دلی تمنا ہے کہ عمیر بن سعد جیسے مجھے ساتھی ملیں تاکہ امور سلطنت میں ان سے مدد لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی، یہ بلا شبہ یکتا روزگار، انمول موتی اور درسگاہ نبوت کے لائق و فائق عالم علم تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔